تو حاضرین کرام، اب علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے اکابر بزرگوں نے کیسی کیسی محنتیں کی، یہ چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حدیث شریفہ میں صحیح بخاری وغیرہ اور دوسری روایتوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شہر مکہ کے قریب میں ایک علاقے میں رہتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو آپ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، حضرت انیس غفاری رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ بھائی آپ جائیے اور معلوم کیجئے کہ یہ جو شخصیت نبوت کا اعلان کر رہے ہیں یہ ہیں کون، اور ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے عادات کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، ذرا یہ بتائیے۔ تو وہ گئے شہر مکہ اور معلوم کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی معلوم کرنا تھا، اور اپنے گھر آئے، آ کر عرض کرنے لگے حضرت اپنے بھائی محترم سے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یہ جو شخصیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان نبوت فرما رہے ہیں، میں نے ان میں دو خاص باتیں دیکھی۔ ایک بات تو یہ کہ ان کے جیسے اخلاق والا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا، کوئی آدمی نہیں دیکھا، مکارم اخلاق کے پیکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بولتے ہیں وہ بات دل میں اتر جاتی ہے، جو بولتے ہیں بات دل میں اترتی ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ شعر نہیں ہے، اشعار میں دم ہوتا ہے، عام بول چال سے زیادہ اثر اشعار میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وما ہوا بقول شاعر، کہ حضور جو فرما رہے ہیں یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ یعنی اس زمانے میں جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی اندازہ تھا کہ شعر میں کیا تاثیر ہوتی ہے، اللہ کے کلام میں کیا تاثیر ہوتی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ شعر نہیں ہے، اور آپ جو فرما رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے اور آپ شاعر نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سن کے فرماتے ہیں میں کچھ اور چاہتا تھا، آپ کچھ اور بیان کر رہے ہیں، میں اپنے دل کی تشفی چاہتا تھا، جب تک آپ کو یعنی سرکار کو نہ دیکھ لیں مجھے یقین نہیں ہوگا، لہٰذا آپ شہر مکہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مکہ شریف آئے، اب تفصیلات ہیں میں مختصر طور پہ عرض کروں گا۔ شہر مکہ آئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں آئیں گے، کعبہ شریف میں آئیں گے، چنانچہ ایک دن صبح سے رات تک بیٹھے رہے۔ رات جب زیادہ ہونے لگی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں تھے، صبح سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی اجنبی شخص مسافر نظر آ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے، نہیں معلوم کس کے انتظار میں ہیں۔ جاتے جاتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھ لیا آپ اجنبی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اجنبی ہے، کوئی یہاں آپ کے تعارف میں موجود ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میں کسی کو نہیں پہچانتا یہاں پر، اور میرا کوئی یہاں رشتہ دار نہیں ہے۔ تو فرمایا کھانا کھاؤ گے؟ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں، تو ٹھیک ہے بلکہ ساتھ لے کے چلتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے جاتے ہیں اور آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد ساری رات یہ دونوں حضرات ایک ہی گھر میں رہتے ہیں مگر اپنے اپنے کام میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ دوسرا دن آتا ہے، تیسرا دن آتا ہے، یہ ایک روایت ہوئی۔ اب دوسری روایت میں آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن تک حرم شریف میں بیٹھے رہے، 30 دن تک۔ بھوک لگتی تو صرف زمزم پی لیتے، اور پیاس لگتی زمزم پی لیتے، اس کے سوا کچھ کھائے پیے نہیں۔ اب یہ بات میں آگے چل کے مکمل کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 30 دنوں میں سے آخری تیسرے دن حضرت علی نے آپ کو دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے 3 دن، دوسری روایت میں آتا ہے 30 دن۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ آپ تھے 30 دن سے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری کے 3 دن آپ کو دیکھے۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن بھوکے پیاسے ہیں، تلاش میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے، کیونکہ یہ دور ایسا دور تھا کہ جس میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ اگر کوئی دوسرے ملک یا دوسرے مقام سے، چھوٹے قصبے سے بھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے آتا تو اسے مارتے، زد و کوب کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنا مارا گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو اس نے ایسا منصوبہ بنایا کہ کئی کافر مشرک آئے اور حرم شریف میں ان کو مارا، اتنا مارا کہ جہاں بیٹھتے تھے وہ زمین لہو لہان ہو گئی۔ اس طرح گم نامی میں 30 دن رہے، کسی سے کچھ نہیں پوچھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا
अजनबी हो, कहाँ से आए हो, किसके तलब में हैं। तीसरे दिन यानी 30वीं रात के तीसरे दिन जब आपने पूछा कि किसके तलब में आए हैं, तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं अगर आप मुझसे ये वादा करो कि मेरी बात अगर आपको पसंद ना आए तो शोर शराबा नहीं करोगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हाँ मैं वादा करता हूँ आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। तो तब फरमाते हैं कि ये जो शख्सियत आजकल शहर मक्का में नबूवत का दावा कर रही है, क्या वो सच्चे हैं? तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं उनसे सच्चा तो जहाँ में कोई और नहीं है। और फरमाते हैं कि मैं आप पे ईमान लाया हूँ, क्या आप उनको पसंद करते हैं, मिलना चाहते हैं? तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं हाँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मेरे पीछे पीछे दूर रहकर यानी डिस्टेंस रखकर, फासला रख के मेरे पीछे पीछे चलते रहो, किसी को महसूस ना हो कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं। और अगर कहीं कोई अंदेशा दिखे, कोई अजनबी दिखा तो लोग रास्ते में पकड़ लेते थे, पूछते थे कहाँ से आए, किसकी तलब में आए, क्यों आए। माहौल ऐसा बना दिया गया था उस वक्त, इब्तिदाई इस्लाम की बात थी। तो फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा अंदेशा दिखे तो मेरे हाथ में कूज़ा है पानी का, तो मैं किसी जगह पानी डालने की कोशिश, हाथ मुंह धोने के वो तरीक़ा इख्तियार करूँगा, तुम समझ लेना कोई आफत है, छुप जाना। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मेरे पीछे आना। बहरहाल रात में पीछे पीछे आप जाते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख लेते हैं और कहते हैं कि खुदा की कसम ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता, और ईमान ला लेते हैं। तो प्यारे आका ने फरमाया अबू ज़र कितने दिनों से हो? अर्ज़ करते हैं कि हुजूर 30 दिन से मैं आपके इंतज़ार में हूँ। यहाँ कोई है रिश्तेदार? तो कहते हैं कि हुजूर कोई मेरे तारुफ का नहीं है। फिर क्या खाते पीते थे? तो अर्ज़ करते हैं हुजूर बस जमज़म खाता था, जमज़म पीता था। यानी भूख लगे तो जमज़म, प्यास लगे तो जमज़म। और अर्ज़ करते हैं कि मैं 30 दिन जमज़म पी के मोटा हो चुका हूँ। तो उस वक्त सरकार ने ये हदीस फरमाई, हदीस शरीफ मशहूर है कि आबे ज़मज़म खाने के लिए, भूखे के लिए भूख मिटाती है, प्यासे के लिए प्यास मिटाती है, और बीमार के लिए बीमारी से शिफा देती है। ये कैफियत आबे ज़मज़म में होती है। उस वक्त सरकार ने ये फरमाया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, और फरमाया कि तुम ना खा के ना पी के बीमारी की वजह से मोटे नहीं हुए हैं, आबे ज़मज़म की वजह से आप मोटे हुए हैं। इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं अकाबिर हमारे।